پاس مثلا وقت ہے آپ نے 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ پہلے کی کوئی فوت کا فرض فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں جو پہلے آپ کی کوئی رہ گئی ہے، یا آپ کو نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قربان کا نفل فرض وہ فرائض پورے کرو۔ یہ ہے جو رونا پٹنا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ حال ہے ہمارا کہ مستحبات پر زور ہے اور وہ چیزیں جو مستحب بھی نہیں ہے، جن کے مستحب ہونے میں بھی جھگڑا ہے، ان کے اوپر زور ہے، سارا زور ان کے اوپر ہے، فرائض کا خیال ہی نہیں، تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کر، کیونکہ میری ذمہ داری ہے، عرض کر رہا ہوں بھائی جان آپ موقع میں ہیں، قیامت والے دن اے نہ کو بھی ہے مولوی سی یہ سنو مقرر کیتا سی مولوی انہیں سمجھے کر دسی نہیں، میں دس رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دی آپ فرماتے ہیں ترک آنچ لازم و ضروری است و اہتمام بے آنچ نہ ضروری است الفائدہ عقل و خرد و راست۔ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں ان کا ترک اور جو ضروری نہیں ان کا اہتمام کرنا، جو لازمی ہے جو ضروری ہے ان کو تو چھوڑ دیں، ان کا تو خیال نہیں کیا، اور جو لازمی اور ضروری نہیں وہ کرنے، کہ یہ عقل اور خرد جو ہے نا اس سے براش ہے۔ الاشتغال بقضاء الفوائد اولا و اہم من النوافل۔ آپ فرماتے ہیں علامہ شامی سے بڑا کوئی عالم ہے نا تو اس کو میرے سامنے پیش کرنا۔ آپ فرماتے ہیں الاشتغال بقضاء الفوائد، اپنے فوت شدہ فرائض جو ہیں جو ان میں مشغول ہونا وہ ادا کرنا، یہ نفل ادا کرنے سے افضل بھی ہے اور اہم بھی ہے، زیادہ ضروری بھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ نے کتاب لکھی ہے فتوح الغیب، تو اس کے اندر فتوح الغیب کے اندر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آپ نے قول نقل فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَإِنِ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قبل الفرائض لم يقبل منہ واہین۔ اللہ اکبر۔ میں اسی لیے ساتھ حوالے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مولوی صاحب باتیں اپنی کر رہے ہیں، یہ اپنی ان کی باتیں ہیں، مولوی صاحب کی باتیں ہیں۔ میں حوالے دے رہا ہوں، میرے پاس ابھی موجود ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور حوالے ہوں تو میں اس پہ بھی غور کروں گا، لیکن وہ حوالے ہمارے سامنے تو آئے جائیں۔ یہ باتیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں آپ کی خیر خواہی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فَإِنِ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ، سنتوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا اگر کوئی بندہ مشغول رہے سنتوں میں اور نفلوں میں، یعنی اب نفلوں تک بات نہیں رہی، سنتیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ذکر کیا ہے درمیان میں، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مشغول رہے سنتوں میں اور نفلوں میں قبل الفرائض، لیکن فرائض کا خیال نہیں کرتا۔ فرائض کا مطلب فرائض جو ہیں اللہ کے جو احکام ہیں جو اللہ نے لازم کیے فرض کیے ہیں ان کا خیال نہیں کرتا، سنتوں اور نفلوں میں وہ لگا رہتا ہے، تو فرمایا لم يقبل منہ واہین، فرمایا وہ نفل اس کے فرائض جب پورے نہیں کیے، جب فرائض کی فکر نہیں کی، فرائض ادا نہیں کیے، تو فرمایا وہ نوافل اس کے قبول نہیں ہوں گے۔ واہین اس کا مطلب کیا؟ واہ کہتے ہیں فضول، واہ عربی زبان میں، تو یہاں پہ واہین فرمایا، فرمایا اس کی سنتے اور نفل جو ہے نا وہ بیکار جائیں گے، فرمایا کا دھیان نہیں کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان بچوں، اس بات کو آپ حضرات بالکل ذہن میں بٹھا لیجیے، ایک بندے کو اگر فرائض کی پرواہ نہیں ہے تو سنتوں نفلوں کی کیا حیثیت بنتی ہے، یہ بیان کر رہا ہوں میں۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں ترک آنچ لازم و ضروری است و اہتمام بے آنچ نہ ضروری است الفائدہ عقل و خرد و راست۔ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں ان کا ترک اور جو ضروری نہیں ان کا اہتمام کرنا، جو لازمی ہے جو ضروری ہے
ان کو تو چھوڑ دیں، ان کا تو خیال نہیں کیا، اور جو لازمی اور ضروری نہیں وہ کرنے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں شیخ محقق محدث دین رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقل اور خرد جو ہے نا اس سے براش ہے. کیا فرمایا؟ آج فائدہ ہے عقل و خرد براش. یہ عقل اور خرد جو ہے نا، عقل اس سے کوئی اوپر کی بات ہے. بھائی فرضوں کا خیال کوئی نہیں، جو لازمی ہے جو ضروری ہے ان کا خیال نہیں، اور جو لازمی نہیں ہے ان کا بڑا خیال ہے. ان کو ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو جناب اللہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جاتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ دفع ضرر اہم است، دفع ضرر جو ہے نا نقصان کو دور کرنا یہ زیادہ ضروری ہے برعاقل اور جلب نفع، نفع حاصل کرنا. نفل پڑے نفع حاصل ہوگا، فرائض نہ پڑے پکڑے جائیں گے، مار پڑے گی. تو فرماتے ہیں دفع مضر جو ہے ضرر کو دور کرنا یہ زیادہ اہم ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کیا نفع حاصل ہونا اس سے زیادہ اہم ہے کہ نقصان کو دور کیا جائے، نقصان کو دور کیا جائے. تو فرماتے ہیں جلد منشیات جو ہے اس سے زیادہ ضروری نقصان کو دور کرنا ہے. امام شامی علامہ شامی رحمہ اللہ عبد المختار جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 74 پر ارشاد فرماتے ہیں الاشتغال بقضاء الفوائد اولا واہم من النوافل. آپ فرماتے ہیں علامہ شامی سے بڑا کوئی عالم ہے نا تو اس کو میرے سامنے پیش کرنا. پوری فقہ حنفی اس بندے پہ کھڑی ہوئی ہے، علامہ شامی ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں الاشتغال بقضاء الفوائد، اپنے فوت شدہ فرائض جو ہیں، جو آپ کے فرائض فوت ہو گئے ان میں مشغول ہونا، وہ ادا کرنا. آپ کی فوت شدہ نمازیں ہیں، فوت شدہ روزے ہیں، واجبات ہیں، جو آپ کے فوت شدہ فرائض ہیں آپ فرماتے ہیں ان میں مشغول ہونا جو فوت شدہ فرائض ہیں. فرماتے ہیں اولا و اہم من النوافل، یہ نفل ادا کرنے سے افضل بھی ہے اور اہم بھی ہے، زیادہ ضروری بھی ہے. یہ اولا اور اہم دونوں اس میں تبدیل کسی کے. فرماتے ہیں اولا بھی یہی ہے اور زیادہ اہم بھی یہ ہے. اب رہے کی بات نوافل کی کہ کیا پھر ہم نوافل ادا ہی نہ کریں؟ نہیں، ایسا نہیں، نوافل ضرور ادا کریں. نفلی عبادتیں نفلی نیکیاں وہ ضرور کریں، وہ فائدہ مند ہوتی ہیں، بالکل فضول و بیکار نہیں ہوتی. لیکن وہ بندہ جسے فرائض کا خیال نہیں نا، یہ جو احادیث برکہ جو پہلے میں نے بیان کی ہے نا کہ جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتا اس کے نفل مردود ہے، یہ ایسے بندے کے لیے علماء نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ جسے فرائض کا کوئی فکر نہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ کون سے اتنے ضروری ہیں، فرائض کی جسے فکر نہیں نا بالکل ہی مطلقی، یہ اس کے لیے وہ وعید ہیں، اس کے نفل بیکار ہیں. تو یہ فرائض کا خیال ہے. اور جو بندہ کوئی فرائض ادا کرتا ہے کچھ رہ جاتے ہیں ساتھ نفل بھی ادا کرتا ہے، اس کے پھر نفل انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو فرائض کے اندر جو کمی ہے نا اللہ تعالیٰ پوری کر دے. یہ اللہ کی رحمت سے قاعدہ اس کا نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے. علماء نے صاف لکھا ہے، صالحین حدیث نے، یہ قاعدہ قانون اللہ کا نہیں ہے. یہ نفل جو ہے نا نفل وہ فرض کی جگہ کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا، یہ بالکل مطلق علماء کا متفقہ قاعدہ. لیکن اگر ایسا بندہ اللہ اگر رحمت فرمائے گا، یہ سارا اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، اللہ رحمت فرمائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ نوافل کام آئیں گے. سفیان ثوری نام حضرت علی بن حسن رضی اللہ کے سامنے یہ روایت پڑھی، اس کا کچھ حصہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ يُحَاسَبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْفَرَائِضِ. اللہ، کاش آپ لوگوں کو عربی آتی اور مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے، کیونکہ ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی زبان کا الٹرنیٹ نہیں ہوتا. وہ بڑا کسی بھی زبان کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ چس نہیں باقی رہتی جو اس زبان کے اپنے الفاظ کے اندر ہوتی. تو فرماتے ہیں وَأَنَّهُ يُحَاسَبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْفَرَائِضِ. قیامت کے دن بندوں کا حساب ہوگا فرائض کے اوپر. یحاسب العبد، حساب لیا جائے گا بندے کا یوم القیامت، قیامت دن کس سے؟ بالفرائض، فرائض کے ذمہ سے. بھائیو پیارو
یہ میں رونا پٹنا ڈالتا ہوں کہ بھائی آپ دھوکے میں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو دھوکے سے نکالنے کی کوشش کروں، نکلنا نہ نکلنا وہ تو آپ کی قسمت ہے، مقدر ہے، میری تو یہ ذمہ داری ہے نا کہ میں کوشش کروں جو مجھ سے ہو سکے اچھے سے اچھے طریقے سے نکالنے کی کوشش کروں۔ تو حضرت علی بن حسن فرماتے ہیں، امام حسن کے بیٹے حضرت مولا علی کے پوتے، نام ان کا علی ہے، علی بن حسن بن علی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کا حساب کس طریقے سے لے گا؟ فرائض کے ساتھ، فرائض پوچھے گا اللہ، سمجھے آ رہی بات کی؟ فرائض پوچھے گا جو اللہ نے لازم کیے۔ اگر فَإِن جَاءَ بِهِ تَامَّةً قُبِلَتْ فَرَائِضُهُ وَنَوَافِلُهُ، اگر وہ بندہ، کوئی بندہ ایسا خوش نصیب ہو، ہم میں سے اللہ کرے کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو اپنے فرائض مکمل لے کے آئے گا۔ الفاظ کے اوپر غور کرنا، ذرا توجہ سے سماعت کیا کرو۔ میں اس لیے آپ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں وہ جو نا تکلیف دیتا آپ لوگوں کو، اسی وجہ سے کیا میری بات توجہ سے سن پڑی، دھیان سے سماعت۔ فرماتے فَإِن جَاءَ بِهِ تَامَّةً، اگر کوئی بندہ پورے فرائض لے کے آئے، کیا فرمایا؟ قُبِلَتْ فَرَائِضُهُ وَنَوَافِلُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے فرائض بھی قبول فرما لے گا اور اس کے نوافل بھی قبول فرما لے گا۔ وَإِن لَمْ يُؤَدِّهَا وَأَدَاءَهَا، اگر بندے نے فرائض پورے نہیں ادا کیے ہوں گے اور ان کو ضائع کیا ہوگا، کچھ فرائض ادا کیے کچھ نہیں کر سکا، ضائع کیے، تو کیا فرمایا؟ لاحقت النوافل بالفرائض، پھر اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ اپنی رحمت سے اس کے نفل جو ہیں وہ اس کے فرائض کے ساتھ لاحق کرے گا، ملائے گا، نفلوں کو فرائض کے ساتھ ملائے گا۔ فَإِن، آگے یہ الفاظ غور سے فَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ۔ یہاں تک ٹائم ختم ہو جائے گا، اس بات کو میں تاکہ مکمل کر دوں، ٹائم بہت ہو گیا، یہ بات سمجھ میں فرماتے ہیں جس نے فرائض پورے کیے اس کے فرائض بھی قبول، نوافل بھی قبول، ہر شے قبول، اور جس نے فرائض پورے نہیں کیے، نوافل کو فرائض کو ضائع کیا، مکمل نہیں کیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا اپنی رحمت سے اس کے نوافل جو ہیں ان کو فرضوں کے ساتھ شمار کرے گا، اور شمار کر کے پھر گا انشاء غفر لہ وانشاء عذبہ، اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا۔ جس نے فرائض بھی ادا کیے، ساتھ نوافل بھی ادا کیے، فرائض پورے نہیں کیے، انشاء غفر لہ، اگر اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، وانشاء عذبہ، اور اگر چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا۔ اس لیے میرے پیارے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے اندر بھی یہ خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، آپ کے اندر بھی یہ خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کھوپڑی میں بات ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرائض کا اللہ کے احکام کو پورا نہ کرنا جو ہے نا یہ بڑا وبال ہوتا ہے، اور خاص کر اس بندے کے لیے، یعنی میں پہلے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس مثلا وقت ہے، آپ نے 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ پہلے کی کوئی فوت کا فرض فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں جو پہلے آپ کی کوئی رہ گئی ہے، یا آپ کو نفل پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کا نفل پڑھ وہ فرائض پورے کرو۔ یہ ہے جو رونا پٹنا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور اگر یہ حال ہے ہمارا کہ مستحبات پر زور ہے، اور وہ چیزیں جو مستحب بھی نہیں ہے، جن کے مستحب ہونے میں بھی جھگڑا ہے، ان کے اوپر زور ہے، سارا زور ان کے اوپر ہے، فرائض کا خیال ہی نہیں، تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کر، کیونکہ میری ذمہ داری ہے، عرض کر رہا ہوں بھائی جان آپ دھوکے میں ہیں، قیامت والے دن اے نہ کبھی ہے مولوی سی یہ سنو مقرر کیتا سی مولوی انہیں سمجھے کل دسی نہیں، میں دس رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو صحیح فہم عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ والمبین۔